يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باغ عربوں کی بلبل رنگین نوا کہوں باغ عربوں کی بلبل رنگین نوا کہوں احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام مدید نوجوان ساتھیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجایا گیا یہ پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے آمین نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا جس کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہتے رہے الہی نبی نہ بنا تیرے سونے کا امتی بنا ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہے میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات امام الانبیاء ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے زمین نہیں تھی زمان نہیں تھا مکی نہیں تھے مکان نہیں تھا چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا ستارے نہیں تھے کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبی پیغمبروں کے روحوں کا اجلاس بلایا اجلاس بلانے والا اللہ اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح پیر جو گوٹھ والوں جس کے لیے یہ گڑجاری سجائی گئی یہ محفل سجائی گئی وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کھولو اللہ کا کلام تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین اب میرا قصور نہیں ہے کہ مجھے اس ٹائم پر یہ حضرات لائے ہیں تو بہرحال گزارا تو کرنا پڑے گا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ آپ حضرات کا وقت میں بھی نہیں لوں گا لیکن جب تک ساتھ رہے ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ بآواز بلند چاہو سبحان اللہ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع خطاب اللہ پاک فرما رہے ہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا يَكُن مِّنْ
کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن فرمایا وعدہ کرو عہد و میثاق دے دو تم سب کے بعد میں آئے گا سب سے آخر میں آئے گا سب سے پیچھے آئے گا وعدہ کرو عہد و میثاق دو میرے سونے کا استقبال کرو گے نصرت و اکرام کرو گے آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا وعدہ کرو عہد و میثاق دے دو تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا سب سے آخر میں آئے گا سب سے پیچھے آئے گا ہم استقبال کیسے کریں گے نصرت و اکرام کیسے کریں گے اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو انتظام میں خود خالق کی کائنات کروں گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا کہنے لگے قولوا اقررنا الہی وعدہ کرتے ہیں عہد و میثاق دیتے ہیں تیرے سونے کا استقبال کریں گے نصرت و اکرام کریں گے اللہ پاک نے فرمایا قال فاجھدوا وانا معکم من الشاہدین فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ میں اللہ بھی گواہ ہو گیا انہوں نے وعدہ کیا ہے عہد و میثاق دیا ہے میرے سونے کا استقبال کریں گے نصرت و اکرام کریں گے پیر جو گوٹھ والو پنی سمجھ آئی مال سمجھ آیا کوٹھی سمجھ آئی بنگلہ سمجھ آیا لیتی دیتی سمجھ آئی سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا توجہ کرو کہا میرے سونے ساری کائنات میں اللہ نے بنائی ہے ساری کائنات میں اللہ نے سجائی ہے زمین میری زمان میرا مکی میرے مکہ میرا چاند میرا سورج میرا ستارے میرے فلک میرا عرش میرا ساری کائنات میری ہے لیکن آج سونے تیری باری ہے بنانے والا میں خدا بننے والا تو مصطفیٰ بول تو صحیح جیسا تو کہے گا میرے سونے میں رب تجھے ویسا بناؤں گا اصل میں قصور تمہارا بھی نہیں جب 100 روپے کلو چینی ملے سبحان اللہ کہاں سے نکلے چینی 100 روپے آٹا 70 روپے ٹھیلے پر ٹماٹر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے پورے علاقے کا چودھری ہے جب سے یہ آئے ہیں تمہیں نہیں کہتا تم نیک لوگ ہو میں نے حیدرآباد میں جمعے میں کہا میں نے کہا تبدیلی کا مزہ آیا مجمع میں سے پرانا کھڑا ہوا کہنے لگا نئے پاکستان کے چھٹ پرانا دے ساری جماعتوں کے چور اس کے ساتھ جمع کیے کہا یہ 40 چور ہیں تو علی بابا ہے حلف اٹھاتے وقت ہی خاتم النبیین کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا اپنے آنکھوں کو کہا تمہارے ایجنڈے پر آج سے عمل کر رہا ہوں حضرات صحابہ کرام وہ چنی ہوئی جماعت جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کامیابی والی یہی جماعت ہے اس جماعت کو کہنے لگا یہ لٹیروں کی جماعت ہے کوئی مقابلہ کرے نہ کرے جمعیت علماء اسلام تعلیم کا مقابلہ نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صرف کے
کوئی لندن میں ہے، کوئی کراچی کے ہاسپٹل میں ہے. یہ ایک ہی تو نر جوان ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. صحافی کہنے لگے مولانا نیب آپ کے اثاثوں کی چھانچ بین کر رہا ہے. بلڈنگیں کتنی ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، آپ کے اثاثوں کی چھانچ بین کر رہا ہے. جہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو وہاں ایسی نیک قیادت اللہ نے دی، شکر ادا کرو. کہا صحافیوں کو کہ نیب کو کہو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. توجہ ہے؟ ایسی نیک متقی اور صالح قیادت. کہو سبحان اللہ. جو ملک میں سر عام کہے کہ نیب کی ایسی کی تیسی ہے. اللہ کا انعام ہے میری اور آپ کی قیادت، اللہ کی طرف سے فضل ہے میری اور آپ کی قیادت. تمام جماعتیں پیچھے ہیں، میرا اور آپ کا قائد آگے ہے. آواز بلند کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو. ہم اول دن سے اس سیلیبریٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں، آخر تک کرتے رہیں گے. آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ. میں سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آواز بلند انشاءاللہ. کہا سونے تیری باری ہے، زمین میں نے بنائی، زماں میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، ساری کائنات میری. سونے بول تو صحیح، جیسا تو کہے میں رب تجھے ویسا بناؤں. کہا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو، چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے. فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آنکھ میری ہو، قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے. فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، اس طریقے کا بنا، آواز تیری ہو، کان میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے، رحمان بن کر کے میں جاؤں، میدبان تو خود خالی کی کائنات بن جائے. فرمایا ایسا بنا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، کہ سانچے میں مجھے ڈالے، اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے. ایسا بنا کہ میرا بنے، گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے. آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. کیا نام؟ یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا، انٹرنیٹ واٹس اپ کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا. حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی کو کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں. اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں، عجیب و غریب خوشبو آتی ہے. ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے. عورت ذات کا اتنی خوشبو استعمال کرنا اچھا نہیں، تو سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے. آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ. حضرت آمنہ تشریف لائی. کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے،
لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ آپ کی دادی نے جب یہ بات کہی حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ حیران رہ جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بار بتاؤ حیران رہ جاؤ گے، اگلی بار بتاؤ پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ کہنے لگی میری اماں رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے، اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میرے آپ کے اکابر علماء دیوبند پیر جو گوٹھ والو اگر کوئی عاشق رسول ملے گا توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ کائنات میں سرور کائنات امام الانبیاء سے محبت کرنے والے میرے آپ کے اکابر علماء دیوبند ملیں گے۔ قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا ہوں۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ دیا، برابر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال یہی ہندوستان میں بنا ہے، یہاں سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں خبر یہ رومال کون سے کارخانے میں بنا، کون سی فیکٹری میں تیار ہوا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا گنبد خضرا کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ میں نے کس عالم کا نام لیا، 1300 کتابوں کا مصنف حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ، ہر عبارت سے سرور کائنات امام الانبیاء کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ جو نبی کی محبت میں 1300 کتابیں لکھے وہ تو عاشق رسول نہیں، اور جو نبی کی محبت میں ایک ورق نہ لکھ سکے وہ اعلیٰ حضرت۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، یہاں جمع ہونے والوں، سیرت کے پروگرام میں آنے والوں، جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر جمع ہو جانے والوں، میں میرے اکابر علماء دیوبند ولادت
کے قائل ملیں گے، نبی کی سیرت سناتے ہوئے ملیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر کائنات میں کوئی سچا عاشق رسول ملے گا، آؤ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان چلو۔ ایک نہیں سینکڑوں علماء دیوبند کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں نظر آئیں گی۔ یہ کون اکابر علماء دیوبند ہے؟ توجہ کرو، کبھی تاریخ پڑھو تو صحیح، کبھی مطالعہ کرو تو صحیح۔ یہ وہ اکابر علماء دیوبند ہیں جو میدانی جہاد میں نظر آئیں گے، جو مسند پر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرتے نظر آئیں گے، جو ختم نبوت ناموس رسالت کے تحفظ کی جنگ لڑتے نظر آئیں گے، جو عظمت صحابہ کے لیے قربانی دیتے نظر آئیں گے۔ اب بھی میرے سینے میں ایک نہیں ہزاروں شہداء کے نام ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، حضرات صحابہ کرام کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر دیا۔ توجہ کرنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا کا سارا حجرہ منور روشن ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی دادی بڑی حیران، حضرت عبد المطلب بڑے حیران، پورا حجرہ منور، پورے حجرے میں خوشبو کے ہنکارے ہنکارے، پورے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، پورے حجرے میں روشنی روشنی۔ حضرت عبد المطلب نے گھر والی سے پوچھ لیا تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں عبد المطلب تو نے دیکھا، تو کئی علاقوں میں گیا، کئی علاقوں کا تو نے سفر کیا، تجارت کے لیے تو گیا، تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا؟ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا نہیں نہیں۔ توجہ کرنا، ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ باول بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت باول بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا ہے، جب آقا کا نام نامی اس پہ گرامی آئے، ہر مسلمان عورت و مرد، چھوٹا اور جوان، بوڑھا توجہ کرے، آقا کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قریب قریب والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ، یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی محبت میں آنے والوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ میرے خیال تھک گئے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ تیرے اور میرے نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ آپ محمد بھی، احمد بھی، میں نے کہا محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی اماں چلی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے دادا چلا گیا، اماں سہارا
نہ رہے. میں اللہ اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے سونے تو میرے لیے میرا رب تیرے لیے. تجھے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. تیرا ذکر بلند ہوگا. ارے پیر جو گوٹھ والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، چھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، توجہ کرو. جہاں اللہ لکھا نظر آئے گا وہاں محمد لکھا نظر آئے گا. اذان میں جہاں اللہ بلند ہوتا نظر آئے گا وہاں محمد بلند ہوتا نظر آئے گا. اذان میں لا الہ الا اللہ، اذان میں محمد الرسول اللہ، تکبیر میں لا الہ الا اللہ، تکبیر میں محمد الرسول اللہ. کہا میرے سونے اماں نہ رہے، ابا نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تم میرے لیے میں تیرے لیے. یہاں جمع ہونے والوں، پوری کائنات میں آپ کی ولادت کا انکاری کوئی نہ ملے گا، آپ کی میلاد کا انکاری کوئی نہ ملے گا، آپ کی جائے پیدائش مکے کا انکاری کوئی نہ ملے گا، آپ کے خاندان اور قوم کا انکاری کوئی نہ ملے گا. ارے میرے اور تیرے نبی کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ، حسب النسب بھی بڑا اعلیٰ. کہا لوگوں میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، جتنے عورت اور مردوں کے درمیان میں سلسلے آئے اللہ نے سب کو پاک کر دیا ہے. تیرے اور میرے نبی کا حسب بھی پاک ہے، نسب بھی پاک ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سارا حجرہ روشن ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا ارے عبداللہ بھی دنیا میں موجود نہیں، میرا شوہر بھی دنیا میں موجود نہیں، میں دیکھوں تو صحیح اللہ نے بیٹا کیسے دیا. کتنا بڑا حسین ہے، کتنا بڑا جمیل ہے. یہاں جمع ہونے والوں سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی. چہرہ اتنا پر نور تھا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، میں دیکھ کر حیران رہ گئی. میرا سارا حجرہ منور اور روشن تھا. میرے دل میں خیال آیا اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج کلوں پر اٹھاتا، آج مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، آج تحفے اور تائف لا کر دیتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا. دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے. آمنہ جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی، ارے میں چاند لاؤں گا، تیرا لال اشارہ کرے گا، چاند کا جگر پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. فرمایا آمنہ یہ لال ہے تیرا، یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا. ارے دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا. دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے. آمنہ جب تیرے لال کو ضرورت پڑے گی میں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا. آمنہ یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا. ارے آمنہ یہ محبوب ہے میرا. میں آج آپ کو بتانے آیا اللہ نے نبی وہ عطا فرمائے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے. ربیع الاول کے مہینے میں تیرے اور میرے نبی اس کائنات میں تشریف لائے. عمر مبارک 40 سال ہوئی. ربیع الاول کے مہینے میں توجہ کرنا، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا مکے والوں جوانی تم نے میری دیکھی ہے، آج میری عمر 40 سال ہو گئی. دادا عبد المطلب ہے میرا، ابا عبداللہ ہے میرا، آمنہ سیدہ آمنہ اماں ہے میری.
پہلا خطاب کہا کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اس رب کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ سنا مکے والوں نے کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ وہ چچا جس نے آپ کی ولادت پر لونڈی اور غلاموں کو آزاد کیا، جشن منایا، گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، میلاد مناؤ، لونڈی اور غلاموں کو آزاد کرو۔ گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، بھائی عبداللہ کے گھر میں اتنا بڑا حسین ہے، اتنا بڑا جمیل ہے، لونڈی اور غلاموں کو آزاد کر دو۔ یہاں جمع ہونے والوں، وہی چچا جب سرور کائنات نے بتایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے سوا رب کوئی نہیں، حالت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، بیت اللہ میں سجائے، میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام ہر جگہ موجود ہے، زندہ ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں، فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب تک گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ دو ہی باتیں رہ گئی قوم کے پاس، تمہاری کب جائے گی، ہماری کب آئے گی؟ تمہاری پونے 12 جائے گی، ہماری پونے 1 آئے گی، تمہاری پونے 2 آئے گی، ہماری پونے 4 آئے گی۔ آیا تھا برطانیہ سے یہاں، کراچی میں کہنے لگا مجھے اردو سکھاؤ۔ جہاں جائے ایک دوسرے سے بات، تو تمہاری کب آتی ہے؟ اس نے کہا پونے 1۔ تمہاری کب جاتی ہے؟ کہا پونے 2۔ اس نے کہا یہی سب سے اہم بات ہے۔ 4-6 مہینے رہا، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، واپس گیا، وہاں ایک دوسرے سے بس یہ پوچھے تمہاری کب آئے گی، ہماری کب جائے گی، پونے 2 آئے گی، پونے 3 آئے گی، پونے 3 آئے گی، پونے 2 آئے گی، بس قوم اسی میں پھنس کر رہ گئی۔ توجہ کرو، میں نے کراچی میں جلسے میں کہا، میں نے کہا کرونا سے ڈر رہے ہو، کرونا ہو، نماز نہ پڑھو، SOP سے رہو، دور دور رہو، قریب نہ آؤ، مدرسے خالی رہے، مسجدوں میں SOP دو، خانقاہیں خالی رہیں، قریب نہ آؤ۔ لیکن توجہ کرو، ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک خانقاہ، ایک تبلیغی مرکز پورے پاکستان میں ایک بھی کرونا کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں آقا پر درود پاک پڑھی جاتی ہو، جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہو، وہاں وائرس کیا کرے گا؟ وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ اس کرونا میں کسی کی ترقی ہوئی نہ ہوئی ہو، پولیس والوں کا بڑا بھلا ہوتا۔ تمہارے یہاں خبر نہیں، ہمارے ہاں آؤ ذرا پولیس والوں کی زیارت کراؤں، کرونا کے بعد 2.5 فٹ آگے سے باہر، 3.5 فٹ پیچھے سے باہر۔ اب تو کرونا بھی ان سے پناہ مانگ رہا ہے، خدا کے لیے میری جان چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑو میری جان۔ جو آئے کرونا ہے، جو آئے کرونا ہے، جو آئے کرونا ہے۔
اللہ ہر وائرس بیماری سے حفاظت فرمائے آمین. پیر جو گوٹھ والو اس کورونا کی بڑی پریشانی ہے، لیکن آج سے 2 سال پہلے جولائی کے مہینے میں جو کورونا آیا اس کی کسی کو پرواہ نہیں. وہ ایسا وائرس سی این جی وہی، گیس وہی، پیٹرول ویا، سب ویا ہی ویا. پتہ نہیں کیا کھا کر سوتا ہے، صبح اٹھ کر کہتا ہے مجھے کانا خبر چھا ہے، مجھے کوئی خبر نہیں. بجلی مہنگی اور مجھے نہیں خبر، بابا ٹماٹر میں مجھے نہیں خبر، بابا چینی مہنگی ہے مجھے نہیں خبر. پھر کس کو خبر ہے؟ کہا جو لائے ہیں انہیں خبر ہے. ہم نے کہا ان کی خبر ہم لیں گے انشاءاللہ. آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ. اب کانپ رہے ہیں، چلو سبحان اللہ، اب کانپ رہے ہیں. کہا پہلے کوئی نہیں آیا، جو اگر کوئی ہے تو مولانا مقابلہ کر رہا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ کر رہا ہے اور کر کے دکھائے گا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن. ہم نے تو کہا ہے کہ آپ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر سے آپ کو خبر نہیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر شاملی کے میدان سے لے کر آج تک میرے اور آپ کے اکابر اور اسلاف کی تاریخ ہے. توجہ کرو، آج جمعیت علماء اسلام کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کا کفر یہود اور غلوط اگر کسی سے ڈرتا ہے تو میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن. قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو. قومی اسمبلی کے ایوان میں ختم نبوت کے نعرے ہم بلند کروائیں. کہو نا سبحان اللہ. 73 کے آئین کو اسلامی ہم بنوائیں. کہو نا سبحان اللہ. عورت کی چادر اور 4 دیواری کی حفاظت ہم کروائیں. کہو سبحان اللہ. ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کریں. کہو سبحان اللہ. پورے خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ اور چھوڑ تک، کشمیر کی پہاڑیوں تک ختم نبوت کے نعرے بلند کروائیں ہم. کہو سبحان اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی یہود اور حنودیت کا توجہ کیجئے، چاچر اور پیغام لے کر آئے گا، اپنی منہ کی کھائے گا، اس لیے کہ یہ ملک پاکستان غلامان محمد کا ہے اور یہاں اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے سوا کچھ نہیں چلتا. تمہیں یہود اور حنود کا درد اور محبت ہے یہاں جمع ہونے والوں. تمہیں خبر نہیں، مجھے
کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے ہو؟ کہنے لگا آقا جب آپ نے مجھے دعوت دی میرے دل نے گواہی دی ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. محبت سے سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ. آواز بلند سبحان اللہ. آقا میرے دل نے گواہی دی ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. توجہ کرو, میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزار دی, ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزار دی. کون ہے یہ ابو بکر؟ جوانو سنو سنو, حرم کے میدان میں آیا ہے, کبھی اسے دعوت دیتا ہے, کبھی اسے دعوت دیتا ہے, کبھی اسے دعوت دیتا ہے. آج میں کیا کہوں, میری جماعت کے دوست ہیں, میری جماعت کے احباب ہیں, سنو آج تمہیں حق کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے, ارے سچائی کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے, جماعت کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جب کوئی پوچھتا بھی ہے جمعیت علماء اسلام کا ہے, مولانا الرحمان کا ہے, دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں, شرما کر کہتا ہے نہیں میں نیوٹرل ہوں, میں ادھر بھی ہوں, میں ادھر بھی ہوں, میں دائیں بھی ہوں, میں بائیں بھی ہوں. توجہ کرو, میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے درنگی چھوڑ دو, یکرم ہو جاؤ, درنگی چھوڑ دو, یکرم ہو جاؤ. نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ نے مرد بنایا ہے, دوسری اللہ نے عورت بنائی ہے, درمیان کی چیز کو نیوٹرل کہتے ہیں. آپ بخوبی واقف ہیں کہ تیسری جنس نیوٹرل ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں ہم سچ والوں کے ساتھ ہیں, ہم حق والوں کے ساتھ ہیں. یہ پرچم نبوی, توجہ کرنا, ہم اس پرچم نبوی کے ساتھ ہیں. یہ وہ پرچم نبوی ہے, توجہ کیجئے, جو حدیث سے ثابت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس پرچم نبوی کے ساتھ ہیں. ہماری جماعت بھی حق ہے, ہمارا پیغام بھی حق ہے. کبھی اسے دعوت دی, کبھی اسے لایا, 17 آدمی ہو گئے. آقا سے آ کر کہہ دی آقا مجھے اجازت دو. ابو بکر کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا آقا دعوت تیری مجھے سمجھ آ گئی ہے, پیغام سمجھ آ گیا ہے. یہ 17 آدمی لایا ہوں, انہیں لے جا کر حرم کے میدان میں کھڑے ہو کر کفاران مکہ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تم جھوٹے ہو, میرا نبی سچا ہے. حرم کے میدان میں تشریف لائے, کھڑے ہو کر اعلان کیا ابو جہل سنو, ابو لہب سنو, عتبہ سنو, میں ابو بکر مکے میں کا تاجر ہوں. تم مجھے جانتے ہو, مکے میں میری دکانیں ہیں, تم مجھ سے واقف ہو. آج حرم کے میدان میں کھڑے ہو کر میں ابو بکر اعلان کر رہا ہوں اسلام زندہ باد ہے, اسلام زندہ باد, اسلام, اسلام. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام سچا ہے, جو نبی دین لائے وہ دین سچا ہے. توجہ کرنا, اگر نجات چاہتے ہو پرچم نبوی کے ساتھ آ جاؤ, یہاں بھی نجات ملے گی, وہاں بھی نجات ملے گی. کل قیامت کے دن اعلان ہوگا المرء مع من احب, جس سے محبت کرتے ہو آج میرے پاس اسی کے ساتھ آ جاؤ. کوئی کسی کے ساتھ جائے گا, کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. توجہ کرو, میں اور آپ جمعیت علماء اسلام کے علماء کے ساتھ, اکابرین کے ساتھ, اسلاف کے ساتھ, مبارک مبارک جو انہیں جنت کا ٹھکانہ ملے گا, وہ تجھے اور مجھے بھی جنت کا ٹھکانہ ملے گا. دین بھی سچا, دین کی دعوت بھی سچی ہے. اور توجہ کرو, آج ملک میں تھوڑا تفریح ہے, سندھ کے جزائر اور اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں. توجہ کرنا, سندھ کی دھرتی کا باشندہ جان دے سکتا ہے, وطن سے بے وفائی نہیں کر سکتا, سرزمین سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آج میں کہنا چاہتا ہوں آؤ پرچم نبوی کے نیچے, آؤ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر
یہ وہ سچا میدان ہے جو دعوت اللہ لے کر نکلا ہے. اور توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں ملک پاکستان میں 72 سال سے اگر چادر اور چار دیواری ہاری مسکین مزدور ان کی جہاں توجہ کیجئے ان کے حق کے لیے میدان عمل میں کوئی کھڑا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کھڑی ہے. ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے، مساجد اور توجہ کیجئے داڑھی اور پگڑی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی میدان عمل میں ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. اب اقتدار اور حکومت کی دیواریں ہل رہی ہیں، گرنے والی ہیں، اور ان گرانے میں جن کی قیادت، توجہ کرنا، اپوزیشن کی قیادت، پی ڈی ایم کی قیادت میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. پورا مجمع، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، پورا مجمع بآواز بلند کہے اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں گے. گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے، گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو سلیکٹڈ حکومت دے، سلیکٹڈ حکومت دے. ان کا کام اتر چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینا ہے. اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت